ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد صلی علی رسول الکریم. اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین نصیحہ اور قال علیہ الصلوۃ والسلام. چند گزارشات آزاد پیش ہیں. انہیں میں سے یہ مدرسہ جو ہے یہ تربیت گاہ بھی ہے اور تعلیم گاہ بھی ہے. ان کا مقصد کیا ہے؟ عمل. اس لیے میں نے حضرت توجہ دلائی اقرار جسے مزید کرتے ایسے مدرسہ کرنا چاہیے. وہاں سے استفادہ کر رہے ہیں وہاں کے اشیاء میں اقرار کرنا چاہیے اور دعا بھی کریں کہ اللہ آپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا, میں علمی دین حاصل کر رہا ہوں, تو حق یہ ہے کہ اسے دعا بھی کریں اسے ترقی کے لیے. اللہ تنزل سے بچایا, ترقی سے نوازے. یہ جتنا اس پہ عمل ہوگا مدرسے نگاہ پیدا ہوگا. مدرسہ نام ہے تعلیم کا, عمارت نام بالکل نہیں. ہر دو میرے ہم دوست تھے پروفیسر میرے کالج کے گئے ہوئے تھے, تم سے فرمایا کہ ان کو مدرسہ دکھایا. میں نے کہا نہیں. فرمایا مدرسہ نام تعلیم کا. خود یونیورسٹی میں ایک بڑھیا ہے, عمارت تو اچھی ہے, تعلیم دیکھو. حضرت نے اس پہ زور دیا تعلیمی معیار اعلیٰ ہونا چاہیے. مدرسے میں تنزل دو وجہ ہوتی ہے, یا اخلاقی گراوٹ یا تعلیمی گراوٹ. اگر دونوں مضبوط ہیں تو اس سے کوئی فکر نہیں, انشاءاللہ ترقی کی ہوگی. اور سب سے بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہے. نہ مدرسہ مقصود ہے نہ عمارت مقصود ہے, ہم کو اللہ کی رضا مقصود ہے. اس لیے جتنے اساتذہ کرام نے تشریف فرمائے وہ اپنا کسی سے تعلق قائم کریں, اصلاحی تعلق. ان کی رہبری میں کام کریں گے کامیاب ہو جائیں گے, انہیں انا آ جائے گی. آج فضلات بہت نکل رہے ہیں لیکن علم دانی تو ہے, داری نہیں ہے. داری ہی غلام خانقاہ ہے. اللہ والوں سے تعلق قائم کرو گے علم داری پیدا ہو جائے گی. ہر شناسی تو آ گئی ہمارے اندر, کتاب پڑھنے کی ہے, سیاست پڑھ لی, عمل کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا. عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے خود. باری تعالیٰ جو خالق مالک ہو وہی رہبری فرما رہے کونوا مع الصادقین. یہ اللہ والے ہیں, یہ علماء کرام ہیں, ان کی خدمت میں جاؤ. اسی لیے طلباء کرام سے گزارش ہے یومیہ 2 رکعت اللہ کا شکر پڑھیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ نے مجھے دین میں انتخاب کیا. دیکھیے ہماری ڈگری جو میں تعلیم یونیورسٹی سے تھا یہ سب عارفانی ڈگری ہے. جب تک اس میں ہے ملازمت میں ہے وہ ڈگری کام آئے گی. جہاں ریٹائر ہوئے کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن حافظ صاحب کے لیے, عالم صاحب کے لیے تو مرتے دم تک زیادہ زندگی آتی ہے. یہاں بھی عافیت رہیں گے وہاں بھی عافیت رہیں گے. اور دنیا علوم اصلی جو ہے وہ تو ایک مدت ہے اس کے لیے. اتنی مدت تک چاہے کتنے قابل ہو کوئی پوچھے گا نہیں اس کو. علوم شرعی تو ہمیشہ کے لیے ہے, دائمی. جب تک اس کے ہوش آواز باقی ہیں سب اس سے ردان نہیں کریں گے. بڑی نعمت ہے یہ. آج کل لوگ بہت تحقیق ہے, ملا جی کہتے ہیں میں کیا ملا بنا رہا ہو, کیا ملتا بنا رہے ہو. دنیا کہاں جا رہی ہے ٹیکنالوجی پر. میں کہا ٹیکنالوجی تم نے سیکھی بھی جانتے بھی نہیں, الفاظ تم نے سن لیا ہے. میں نے دعویٰ کیا میرا چیلنج ہے کوئی شخص اللہ والا بننا چاہے سائنس پڑھ لے 100% عارف اللہ بن جائے گا. لیکن ایک شرط کے ساتھ معرفت کے لیے پڑھو. ہم پڑھتے ہیں سائنس پیسے کے لیے, عہدے کے لیے. مجھے پیسہ ملے اور عہدہ ملے. ہم آپ پی ایچ ڈی کرنے امریکہ جا رہے ہیں, انگلینڈ جا رہے ہیں, بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ کہلاتے ہیں, سند لینے کے تو جا رہے ہیں وہاں پر, معرفت کے لیے نہیں. یہ نیت ہو کہ میں سند بھی لوں گا, معرفت کے لیے وہ کام آ جائے گی. اسی لیے تزکیہ نفس ضروری ہو گیا. آج انتشار مدارس سے کیوں ہو رہا ہے؟ 2 ہی وجہوں سے. اخلاص کی کمی ہو گئی. مدرسے میں جتنا اخلاص ہوگا, محتمل ناظم جتنا متقی ہوگا اس کا اثر اساتذہ کرنا پڑے گا. استاد جتنا متقی ہوگا جتنا اس کا تقویٰ ہوگا اس کا اثر پڑ طلباء کرام پر, وہ بھی سب متقی ہوں گے. یہ دین کی اشاعت کے لیے مدرسہ ہے ہمارا. دین کی اشاعت مبلغ کے لیے 3 چیز ضروری ہے, ورنہ مبلغ نہیں ہے. وہ حرف شناسی, مردم شناسی, موقع شناسی, یہ تربیت ہے. تبلیغ کہتے ہیں اشاعت دین, وہ علماء کرام ہی کے ذمہ ہے. یہ جو انتشار ہو رہا ہے آج کل انہوں نے تزکیہ نفس نہیں کیا. دین کی اشاعت سے آپس میں بات پٹائی کرنا یہ کہتے ہیں نازگار حرکت ہے. وہی کریں گے جن سے دین سے وابستہ نہیں ہے, اسی کام سے وابستگی ان کو ہے. ہم کو کام سے وابستہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ تعلیم حاصل کرو
اس میں 3 چیزیں فرمائی ہیں، نہ نام کے لیے، نہ دان کے لیے، رضا رب نام۔ یہ میں قاسمی ہوں، میں تو مظاہری ہوں۔ آج کا علم سند ہو گیا، برائے عمل نہیں رہا۔ برائے عمل کے شرائط میں سے ہے کہ اپنے کسی علاوہ ثبوت کر دو اور کر کے دکھا دے۔ ہمارے مولانا قاسم صاحب نور مرکز، مولانا گنگوی نور رحمان تھانوی اپنے وقت کے بادشاہ وقت کے علم کے اندر، لیکن تسکین نفس کیا کہ انہوں نے سب کو تیار ہو گئے دنیا سے۔ ایسے ہی طلباء کرام نے ابھی سے نیت کرے، میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں اشاعت دین کے لیے، یہ ابھی سے نیت۔ ماشاء اللہ دورہ حدیث بھی بچے یہاں پر ہیں اور مشکات کے بھی اور ہے، ان سب سے یہ ہے کہ ابھی سے نیت کر لو، میں دین میں لگوں گا، اشاعت کروں گا۔ یہ جذبہ اگر پیدا ہوگا تو یہاں بھی آرام سے رہو گے، وہاں بھی آرام۔ یہاں تو کچھ ابھی تو یہ مجاہدہ کرنا پڑے گا، جنت ایسی نہیں ملے گی، یہاں تو مجاہدہ کرو، کم پیسے کا قناعت کرنا پڑے گی، خوب لوگوں کے قرب کے لیے سننی پڑے گی، لیکن برداشت کر لو اور اس کا اجر آخرت ملے گا۔ کسی کے نام بیعت ہونا، بیعت تو عمومی ہو رہی ہے آج کل، اصلاح نفس فرض ہے، بیعت مستحب ہے۔ مستحب پہ خوب عمل ہو رہا ہے اور واجب طرف ہو رہا ہے، یہ کون سی عقل مندی بات ہے؟ اس لیے علم دین حاصل کرو، اس لیے کہ میں اللہ کی رضا کیسے مجھ کو حاصل ہو، کن باتوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، کن سے ناراض ہوتے ہیں، یہ ہے مقصد علم کا۔ جلال آباد میری حاضری ہوئی ہے تو نورا مرکز کا آخری ہوتا تھا، تو بسم اللہ کر رہا تھی بخاری شریف کی، اسے فرمایا کہ ان سے پہلے کہو وقار سے آئیں، دھم دھم کرتے نہیں آئے، جب آرام بیٹھ جائیں تب مجھے طلع کرو اور تم میرے پاس بیٹھو۔ جب سب طلباء کرام تشریف لائے بیٹھا ہے، شبہ نجوم تک کی پیر بھی نہ ہوا ہزارہ کی طرف ان کے، وہ بیٹھ گئے کہ میں نے طلع تشریف لائے۔ پہلے انہوں نے انکار کیا تھا کہ میں تو بیمار ہوں، کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے درخواست کی تھی حضرت والا سے کہ بھائی جان نے فرمایا کہ حضرت والا بسم اللہ کرا دیں، بھائی میں طبیعت خراب ہے، ناساز ہے، کیسے کروں؟ بہرحال درخواست کی اس کا تو حضرت بلایا اس کا۔ جب طلبا سب بیٹھ گئے پھر نصیحت ہونا 40 منٹ بیان کیا ماشاء اللہ، کہا تو بالکل سکت نہیں تھی، میں سراہنے بیٹھا تھا حضرت والا کے، اور کوئی علوم جو ہے ٹوٹ پڑی ہے۔ تو یہاں وقات سے مسجد جو ہے شاہی دربار ہے، یہاں پر گفتگو لائے اکرام پہنچو، اس لیے کہ ملائکہ تو ہے یہاں پر، ان کا ورود ہوتا رہتا ہے، ان کو اس سے اذیت ہوتی ہے۔ جو شخص لائے کلام کرتا ہے یا ادھر ادھر جو چیزیں ہیں اس کو ان کو ملائکہ کو اذیت ہوتی ہے، وہ منع کرتے ہیں اللہ کے بندے، اللہ کا دربار ہے، یہ ایسی باتیں مت کرو۔ کہ آج کل یہ ہے موبائل ہے، وہ ویب سائٹ ہے، مسجد کے اندر تو ذکر جگہ، اسی لیے حکم جب کہیں جاؤ 2 رکعت رہتے مسجد پڑھ لو، یہ گواہ بن جائیں گے۔ ایسی منافع تو نہیں ہے بھائی، سنت میں وقت وہ پڑھ لیا یا بیٹھ کے ذکر کر لیا، مسجد کے اندر لائے نہیں کرنا مناسب۔ خاص طور سے وہ طلباء کرام جو دور حدیث میں ہے یا افتاء میں ہے، وہ عملی زندگی ہے۔ ہمارا تقریباً رائسین صاحب ان سے رجوع کرتے رہیں، ان سے استفادہ کرتے رہیں۔ مدرسہ نام ہے تربیت گاہ، تربیت یہاں پر ہو گئی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اپنے زبان کی حفاظت کرو۔ آپ نے ایک نصیحت فرمائی تھی کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، لائن کلام سے بچو، کسی تنقید نہیں، کسی تنقید نہیں۔ ابھی طلباء اساتذہ جمع کیا تھا فضل العلوم میں، ان کو بھی یہ نصیحت کی کہ دیکھو آپس میں مل جل کر رہو، استادوں میں کبھی آپس میں رساکشی نہیں ہو، کوئی بات پیش آ جائے ناظم سے رجوع کرو۔ تعلیم پہ نظر ہو کہ طلباء کو یہ اثر نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں مذہبی آپس میں ناشاقی ہے، اس سے برا اثر پڑتا ہے۔ آپس میں جو رکھو، آپس میں رہو، اتحاد رہو، کوئی بات پیش آ جائے ناظم سے رجوع کرو، اور اخلاص ہونا چاہیے۔ ارے صاحب بڑی گرانی ہے، پیسے کم ملتے ہیں، پیسے تو آخر میں ملیں گے تم کو، یہاں تو تم پریشانی اٹھا لو، کوئی چیز نہیں پریشانی ہے، اگر تم نے صبر کے لیے اللہ جو دے گا یہ قبول ہو جائے گا۔ میرے شیخ نور رحمان قدو جو فراغت کی تو عریضہ لکھا اپنے شیخ کو مہاتانو کی خدمت میں، تو حضرت نے لکھا تم کیا کرو گے اس کے بعد؟ فارغ تو ہو گئے۔ حضرت نے لکھا کہ میں دین کی خدمت کروں گا۔ اس پہ حضرت والا نے لکھا مہاتانو نے، اس میں پیسے کم ملتے، چونکہ حضرت والا کے والد جو تھے بہت بڑے وکیل تھے، کئی ضلعوں کے ماہرین میں سے تھے، اور بہت مشہور ہو، اور جانتے اس میں پیسے کم ملتے ہیں۔ حضرت اس پہ لکھا کہ
اس میں پیسے کم ملتے ہیں. یہ جو ہے حضرت لکھا اس پہ جواب میں کہ حضرت میں طے کر لیا ہے چاہے مجھے نورانی قاعدہ پڑھانے کے والے میں دین میں لگوں گا. یہ حضرت مجھ سے خود فرمائی باتیں جو ہے چنانچہ انہوں نے اس پہ حوالے کیا حضرت تعالیٰ نے. پھر بہت تھانوں نے لکھا کہ تم کو دنیا اتنی ملے گی کسی میں نہیں سمٹے گی. مل گئی. بڑے مجاہدے کیے. بڑے باپ کے بیٹے صبح ناشتہ گھر سے کر کے نکلے تبلیغ کے لیے اور دن میں کچھ نہیں کھایا. رات کو آ کے بلگرام وہاں سے 16 میل ہے پیدل سفر کرنا پیدل. اور بڑے باپ کے بیٹے. اور ایک صاحب نے شکایت کی انہوں نے کیا کہ وکیل صاحب کی آج کل اس میں کمی آ گئی. کیا بات کی ہمارے آدمی پیدل سفر کرتے ہیں. حضرت کے والد نے بتایا بھائی صحت کو مقدم ہے صحت رکھنا ہے ٹھیک ہے. ایسی باتیں انہوں نے محنت کی ہے اور نورانی قاعدہ ہی پڑھایا. 70 سال منسلک رہے قاری ابو صاحب رحمۃ اللہ علیہ. 70 سال. وہی 1363 ہجری میں ہردوئی تشریف لے گئے تھے اور وصال ہوا 70 سال بعد وہیں منسلک رہے. بہت جگہ انگلینڈ سے ان کو بلایا ہے تو فرمایا کہ وہاں 2 چیزیں ہوتی ہیں پیسہ زیادہ ملے گا کام کم ہے. یہاں جتنا مجھ کو پیسہ مل رہا ہے ضرورت یہاں کام زیادہ ہے. ترجیحی کام کو انہوں نے آج کل فوراً سعودیہ جا رہے ہیں بحرین جا رہے ہیں دبئی جا رہے ہیں اور عارف کہ وہاں پیسہ ملے گا. یہ نظریہ قاری صاحب کا تھا کہ وہاں کام کم پیسہ زیادہ. کام زیادہ پیسے کم ہے لیکن ادھر ہو جاتی ہے ہماری تو ہم نے ترجیحی کام ذاتی کی. یہاں رہنا ضروری ہے. وہاں تو تھوڑے 2-4 بچے یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ خاص جو دور حدیث تھے طلباء کرام یہ جذبہ ہے مجھے تبلیغ میں لگنا ہے. تبلیغ کہتے ہیں اشاعت دین کو. یہ علماء ہی کا کام ہے. یہ جو کام چل رہا ہے آج کل اس کا نام ہم نے رکھا کہ یہ ترغیب ہے. وہ لوگ جو دین سے ناواقف ہیں ان کو دین میں کیسے لگایا جائے اسی کا نام ترغیب دینا. تو میرے ساتھ مولانا رحمۃ اللہ نے جو نظام بنایا میرے ساتھ 24 گھنٹے رہ لو 3 دن 40 دن 4 مہینے 1 سال. یہ نصاب کیوں؟ اس سے دین سے مناسبت ہو جائے گی. جب دین سے مناسبت ہوگی تو اس پہ کام آسان ہو جائے گا. پھر تم حلال حرام تمیز کرو گے اور علماء سے ملتے رہو گے ان کے پاس جاؤ گے مسئلے مسائل پوچھتے رہو گے. آج ان کو بڑی قرآن داخل ایام میں کہ اس کام کو جب اولنا ساتھ تو کیا ہوگا. کیونکہ راوی جو ہے ابھی ہمارا تاکس پانی صاحب ہیں ان کے حوالے سے ان کا حضرت مجھے 2 بات غم ہے. اور الیاس رحمۃ اللہ نے مفتی شفیع صاحب فرمایا کہ 2 بات غم ہے. ایک تو یہ کہ میری شہرت بہت ہو گئی تو اس سے رائج تو نہیں ہے کہ. دوسری یہ کہ مجھے غم اس بات کا ہے یہ کام الناس کو ہاتھ جائے گا تو کیا ہوگا. اور یہ آج کل ہو رہی ہے جو دین سے ناواقف ہیں وہ آگے ہیں وہی ہمارا تو نہیں اس پر ہے جو چیز کہتے ہیں ہم تو دین کے لگائیں پہلے سیکھو. یہ مودی کی پہلے سیکھو پھر آگے بڑھو. اسی لیے تعلیم کا مقصد کیا ہے پڑھنا عمل کرنا آگے بڑھانا. یہاں یہ جو نظر لگائی نا رحمانیہ کی کیوں وہ اتنے بڑے بزرگ تھے انہوں نے اپنے بہت چھپایا. شاہ فضل الرحمن صاحب نور الرحمن نے اور بڑے مجاہدے کیے ان کے. انہیں خانواد سے ہمارا جو منسلک تھا ہمارے نانا ان کے داماد سے منسلک تھے شاہ عبدالکریم صاحب سے اور ہماری دادی وغیرہ شاہ سید بدر علی شاہ سے منسلک تھے. پورا ہم سے تعلق تھا. میرے والد نانا شاہ فضل سے بیٹھ تھے. انہوں نے بڑی مجاہدے کی بہت زیادہ مجاہدے کی لیکن جمے رہے. اللہ نے پھر ان کو ایسے افراد پیدا کر دیے کہ دین میں جو لگے کہاں سے کہاں پہنچے. انہیں میں سے مدرسہ رحمانیہ منگیر کا ہے. مولانا منگیر رحمۃ اللہ علیہ انہیں خلیفہ تھے اور بھی رسول ایسے ہیں. تو یہاں ہم اکثر جو رحمانی نسبت لگاتے ہیں ان کی نسبت سے تو ان کی لاج بڑے جید عالم تھے بہت زبردست عالم تھے اور بڑے مجاہدے کے. شاہ عبدالعزیز شاگرد بھی ہیں 6 مہینے رہے تھے وہاں پر اور پھر ساری اشاعت میں لگے. تو یہاں مقصد یہ ہمارا کہ علم بھی حاصل کروں عمل بھی کروں اور اس کو آگے بڑھاؤں. ابھی سے تقویٰ اگر آ جائے گا تو پھر آئندہ زندگی میں اس سے نکھار پیدا ہو جائے. تقویٰ کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو. اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ. مدرسے کی خیرخواہی میں ہے کہ جو چیزیں عائشہ مدرسہ ہے ان کو بہت چونکہ قوم کی امانت ہے. یہ مولانا غیاث صاحب کی ذاتی کچھ دخل نہیں ہے. یہ قوم کی امانت ہے. ہم امین ہیں اس کے. اسی لیے 2 چیز یاد رکھو. ایک ہوتا مالک ہوتا امین. ہم پیسے کے جو ہیں یہ مدرسے کے امین مالک نہیں ہے. خرچ کرو
سوچ کے کس من میں جا رہا ہے. ایک پیسہ بھی ضائع ہوگا ان اللہ مجرم بھائی وہ شخص. ناظم کو بہت محتاط ہونا چاہیے. اسی اساتذہ کرام کو بھی طلباء پہ فرمائش تو کریں لیکن ذات تعدیب ضروری مانا ہے کیونکہ یہ تو محسن بھی ہیں, ذریعہ نجات بنیں گے. ذریعہ یہ تم نے ان کو علم منتقل کیا, یہ عمل کرے آگے بڑھیں گے, ثواب تم کو ملے گا. تو کبھی یہ نہ ہو صاحب پیسے کم نہیں ملتے ہیں. پیسے تو یقینی ہے کہ بھائی جو قوم جتنا دے گی اس سے عمل ہوگا. ناظم کہاں سے لائے گا؟ قوم نے پیسے دیے, اسی پر گزر بسر کرنی. تو رجوع اللہ, جب کوئی بات ہو 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں, اللہ سے رجوع کریں اور ہر کام کو کریں سنت معافی. آج سنتیں پامال ہو رہی ہیں, بڑے افسوس کی بات ہے. اور یہ مرض صلاح امت سے چلا گیا کہ سنتیں جو چھوٹی بڑی جو بھی سنت ہو, جتنا سنت سے قائم کرو گے اتنے ہی طاعت میں رغبت ہوگی, گناہ سے نفرت ہوگی. اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ, سنی بناؤ. سنی کہتے ہیں سنت عمل کرنے والے کو. آج ہم لوگ نام کے سنی کام کے نہیں. تو یہاں پر مقصد میری حاضری ہوئی, اسی لیے آپ نے فرمایا کہ بات سنا دو. تو ایک یہی نصیحت ہے کہ علم دین حاصل کرو اللہ کی رضا کے لیے, مجھے معرفت مالک کی مل جائے, اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. امت کے لیے دعا کرو, امت بہت گرداب میں ہے چونکہ نفس نفسی کا عالم ہے. 2 علم کہلاتے ہیں, ایک علوم شرعی, ایک علوم عصری, اور دونوں ضروریات رکھو. علوم شرعی تو فرض عین کا ہے, علوم عصری فرض کفایہ ہے. یہ سب لوگ کہیں صاحب کہ میں تو ڈاکٹر نہیں پڑھوں گا, ان اللہ مجرم ہو جائیں گے. علاج کون کرے گا؟ سائنس سو کہتے ہیں. ان سے منسلک ہوئے جتنی جاتی آلات ہیں ایجاد ہیں, سائنس کے تو ایجاد ہے, ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور شکر ادا کر رہے ہیں مالک کیسا آپ نے بنایا ہے. اسی لیے میں نے جو دعویٰ کیا ہے چیلنج ہمارا کہ تم اللہ واللہ بننا چاہتے ہو سائنس پڑھ لو, اس میں معرفت خزانے رکھے ہوئے ہیں. لیکن باغی بنے ہو, باغی امت بندہ بنو. آج امت باغی بن گئی, ارے میں کیا ملا پن ہے, یہ ملادے لوگ ہیں. ایسے جملے مسلمان ہو گئے, خود بھی محروم ہے سنتوں سے اور اس پہ تحقیر. اسی لیے اللہ کا عذاب آ رہا ہے. پوری امت جو ہے اس وقت اسی لیے ہے کیونکہ صلاحی امت میں بھی توسع آ گئی. انہیں میں سے عقل حلال کی فکر کرو. یہ کیسی چیز ہے؟ ہر تحفہ دیا قبول نہیں. ثابت ہے تحد و تحابو جو فرمایا وہاں رد بھی کیا ہے, ہر ہدیہ قبول نہیں. اخلاص سے کوئی 10 پیسے دے گا وہ سلاخوں میں رکھو, اور جو طیب مال نہیں ہے 10 لاکھ دے رہا ہے اس کو ٹھکرا دو. اس 10 پیسے میں بڑی برکت ہوگی, 10 لاکھ میں نحوست آ جائے گی. اسی لیے مدرسوں میں جو انتظار ہوا ہے وہ لوگ جو ایسے پیسہ دیتے ہیں جن کی کمائی درست نہیں ہے, ایسی آمدنی اچھی نہیں ہے, وہ مدرسے دیتے ہیں 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ, اس کا اثر پڑتا ہے, نحوست آ جاتی ہے. اخلاص سے جو دے یہ 10 پیسے. مولانا حاجی نظر صاحب رحمۃ اللہ نورہ برکاتہ نے دارالعلوم کو 1 روپیہ دیا تھا. وہ کروڑوں کروڑ رہا سے بجٹ ہے وہاں کا, اس لیے چل رہا ہے. اور یہاں پر بھی بس مال پہ نظر نہ جائے, اللہ پہ نظر ہو. چلا نظر تو اللہ تعالیٰ کے دعا بھی کرے, تجویز کرے خاص سے احباب سے کہ یہ مدد حالات ہے. سوال نہیں کرے. آج ہم لوگ گنگے ہو گئے, سوال کرتے ہیں. سوال کرنا بالکل درست نہیں, یہ عالم کی شان سے خلاف ہے. حضرت والا فرماتے ہیں بندہ تعارف تو کرو, یہ تعلیم ہے, یہاں تک ہے, یہ بھی ہے. سوال بالکل نہیں. اس کو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے گا بھائی سو دو. اس کو لوتی بخاطر دیا انہوں نے, اسے بڑی برکت ہوگی. اور استادوں سے خاص طور سے گزارش ہے استحقاق نہیں کرے. اب مجھے وظیفہ دیر میں مل رہا ہے, بڑی گرانی, میں کیا کروں, یہ تو شکایت ہو جائے گی. مالک قبض قدرت میں ہے, اطلاع تو کر سکتے ہو لازم کو, لیکن قناعت کرو, اللہ بھروسہ کرو. قاری امیر نورہ مرکز جو تقرر ہوا تھا لکھوا دیا تھا کہ مطالبے کا استحقاق نہیں ہوگا. اور وظیفہ کیا تھا 10 روپے 1944 میں. 6 مہینے نہیں ملا وظیفہ بالکل, لیکن سوال چوں لکھا دیا تھا. دونوں نے درخواست بھی نہیں دی اور کہا بھی نہیں. 6 مہینے بڑی ہوتی ہے, لیکن اس کا بھی دروازہ کھل گیا الحمدللہ. سمال کا اب تک کھلا ہوا دروازہ ہے. انہیں میں سے وظیفہ ہے حسب اللہ ونعم الوکیل, برائے کفالت, برائے حفاظت, برائے وسعت رزق. یہ مدرسے میں جاری ہونا چاہیے. اس کی برکت سے برکت بھی ہوگی اور جو مالی بحران سے ختم ہو جائے گا. بس سب سے زیادہ اخلاص کو ہو کہ ہم نے مدرسہ قائم کیا ہے اشاعت دین کے لیے, نام کے لیے نہیں. نام تو صرف
نہ نام کے لیے نہ دام کے لیے، رضا رب نام۔ تو آپ سے خلاصہ یہ کہ طلباء کرام سے جو تکرار کرتے ہیں، کتابوں میں دیکھتے ہیں، کچھ وقت نکال جائے، 2 منٹ نکالو، اللہ کا نام لے لیا کرو۔ کلمہ طیبہ ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، ایک ایک تصویر پڑھ لو، خطرہ خطرہ دریا ہو جاتا ہے۔ پڑھنا بھی تو ہے، اسی عبادت شمار ہے، لیکن مزید جیسے ہم لوگ اکتفا نہیں کرتے صاحب، دال روٹی چاول روٹی تو ہے، لیکن گوشت بھی ہو، کبھی بریانی ہو، کبھی کباب ہوتے ہیں، ایسے یہ بھی ہے۔ یہ تو کام کرنا ہی کرنا ہے اتنا، لیکن مزید اللہ تعالیٰ کیسے راضی کر رہے ہیں؟ زبان ذاکر، دل شاکر، یہ اللہ والوں کو صحبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جتنا وقت گزر گیا وہ تو آپ کو اس ہوتا ہے کہ فجر پڑھنا چاہتے ہوں، قضا تو پڑھ سکتا ہے، ادا تو نہیں۔ اسی لیے وقت کی قدردانی کرنا، مدرسے اوقات کی قدردانی کرنا، وقت پہ تم کو جو چیز مل جائے شکر کرو، تاخیر ہو صبر کرو، نہ شکایت کی چیز کرو۔ اور علماء شان وقار سے ہے، یعنی ہاں ہو رہی ہے، یہ غلطی کی بات ہے۔ استاد کا ادب کرو گے، مولانا تھانوی فرماتے مجھے کیوں اللہ نے جو شہرت دی ہے، وہ دو ہے۔ ایک تو میں نے بنیادی کتاب بڑی محنت سے پڑھی، دوسرے میں نے استاد پر ادب کیا اور اللہ والوں سے ملتے رہے۔ یہ ہے تقریباً 100-1200 کتابیں ہیں، لیکن ادب کرتے تھے استاد کا بھی اور مشائخ کا بھی خدمت جاتے تھے، ان سے دعا کراتے تھے۔ آج یہاں ماشاء اللہ جو موجود لوگ ہیں ان سے خود دعا کی درخواست بھی کرے، اور سب سے زیادہ یہ کبھی ٹکراؤ والی بات کرے ہی نہیں۔ کابل کے صاحب آئے تھے مکہ مکرمہ میں، ان کو میں نے نصیحت کی تھی، کہا دیکھو، اور کم و بیش مجمع ہوتا ہے 10,000 کا، وہ خطیب بھی وہاں پر ہے۔ میں نے کہا دیکھو، کبھی ٹکراؤ والی بات مت کرنا، مسئلہ ایسا جو ہو اس پر ٹکراؤ ہو اس کا مت بیان کرنا، 2 پہ عمل کرو، 1 گناہ 1 سنت۔ فجر بعد سلام دعا ہو گئی، امام صاحب اعلان، ایک بات عرض کرنی ہے، سب لوگ امام صاحب کا اعلان اہم ہوتا ہے۔ ہم لوگ کون ہیں؟ میں نے کہا مسلمان ہیں۔ مسلمان گناہ نہیں کرتا، 1 گناہ بتا دیا آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اثر بعد پھر ایک بات عرض کرنی ہے، ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ سنی ہیں، 1 سنت ادا تو آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ خطرہ خطرہ دریا ہو جاتا ہے، 100% لوگ بیٹھتے ہیں، کوئی سی بات ہی نہیں۔ 1 گناہ 1 سنت، یہاں بھی معلوم کرنا چاہیے۔ اسی لیے 1 گناہ 1 سنت، خود بھی عمل کرو گے اور اس کی ترغیب بھی دو۔ آج کل شادی بیاہ میں شرکت بالکل کوئی گنجائش نہیں نکلتی، اس لیے کہ گوشت جو کھاتے ہیں، مرغ ہوتا ہے وہاں پر، وہ درست نہیں ہوتا، ذبیحہ درست نہیں تو گوشت درست نہیں۔ اور کتنے چاروں ہیں قسم لوگ مسلمان ہیں، کھانے والے، کھلانے والے، خریدنے والے، بیچنے ہیں مسلمان، اور گوشت درست نہیں ہے۔ 1 بوٹی جائے گی پیٹ کے اندر، دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج کتنی لوگ دعوتیں کرتے ہیں، ہر جگہ چکن سوپ ہوتا ہے، چکن بریانی ہوتی ہے، چکن قورمہ ہوتا ہے، لیکن ذبیحہ درست نہیں ہے۔ وہ ذبیحہ تو حرام جب پیٹ میں جائے گا تو ہی کرے گا، فساد جائے گا۔ بس معذرت کر دو۔ ایک وائس چینسلر صاحب ہمارے یہاں ہے ماشاء اللہ، 3 سال ہے وائس چینسلر، دعوت کے غیر مسلم آتے تھے، مسلمان لے کے پکا کے لاتے تھے، انہوں نے یہ جملہ یاد ہے، میرے مولوی نے منع کر رکھا ہے اور اسی زبان میں تو ترکاری کھاؤں گا۔ 3 سال کی مدت میں گوشت کھائی انہوں نے، کہ بس یہی جملہ، کون بحث کرے ان سے، یہ کیسا ذبح ہے، یہ کچھ نہیں۔ اکثر یہ دیکھا، میں نے خود دیکھا، آنکھوں دیکھ لیا ہم نے، ذبیحہ درست نہیں ہو رہا۔ تب جب سے میں نے کہا اسی پہ برابر میں تبلیغ ہو رہی ہے کہ کتنے گوشت ہم لوگ کھا رہے ہیں اور سب وہ حرام ہے۔ ایک تو واقعی سے جیسے کہ کوئی خنزیر کا ہے گوشت، یہ سور کا گوشت ہے، مسلمان ہی حرام ہے، ایسی ذبیحہ کا درست نہیں ہے، وہ بھی اسی میں آ جائے گا۔ اس لیے ان تقاریب کی جانے گریز کرو، دل شکنی برداشت کرتی تھی، برداشت نہیں۔ نہ بھائی مغرور اور مدرسے والے بچوں بھیجتے نہیں ہمارے یہاں، ہمارا کہنا قبول نہیں کرتے، یہ سب سن لو، یہاں صبر کرو گے اجر ملے گا۔ دین کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہے، تو جتنا حلال فکر کرو گے اتنے قلب نور پیدا ہو جائے گا۔ مسجد مدرسہ ان کے دیتی ہے، یہاں ہے، پانی ہے، بجلی ہے، ضرورت پر تو چلا سکتے ہو، کہ منع ہے پھر اسراف شمار ہو جائے۔ ہم اسی تعلیم کو تبلیغ کرتے رہتے ہیں کہ اسراف سے بچو، بہت عمل کرتے ہیں۔ درس کام دیکھو کہ بلا پنکھا کیوں چل رہا ہے، اسے بند کرو، کہ بجلی کیوں چل رہی ہے، اسے بند کرو۔ یہ ہر ایک کے لیے لازم ہے، طلباء کرام ہو، اساتذہ کرام ہو، منتظمین حضرات ہو، سب کے لیے لازم ہے، چونکہ قوم کی امانت ہی ہے۔ اسراف ابھی سے نہیں ہو، اس کے اندر گھر کے پڑ گئے، اتنے بل آتا ہے 1000 روپے کا،
تو کہاں سے ادا ہوگا؟ تو خود تو فکر کرو، جتنی ضرورت ہے اس پر تو ضرورت ہے درجہ، ٹھیک ہے، بقیہ بجلی کے استعمال میں احتیاط، پانی کے استعمال میں احتیاط، اور صفائی ستھرائی خیال رکھو. یہ شاہی دربار ہے، صفائی ستھرائی رکھو گے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. مدرسے میں صفائی ستھرائی رکھو لیکن اور وہیں سے حاصل کریں تھی، اس کے لیے جہاں سے چیز حاصل کریں اس کو محلہ کچھ جہاں رکھے، ایسا نہیں. درس گاہ بھی صاف ستھری، اپنے کمرے صاف ستھرے، بیت الخلاء صاف ستھرا، دل بھی صاف ستھرا ہو جائے گا. یہ گزارش ہے کہ آپ حضرات وقت کی خدمت جانیں اور حج میں حقوق لگیں. ظاہر ہے کہ یہ ربستانی شروع کا خطا آدھا ہو چکا ہے، اب قریبی زمانہ امتحان آنے والا ہے، ابھی سے تیاری کرنا شروع کر دو. اور یہ کہو کہ میں عالم بنوں گا، انشاء دین کروں گا. سب لوگ یہ جذبہ لے لیں مجھے انشاء دین کرنا ہے، اور اس پہ کچھ بھی ہو میں اسی پہ لوں گا، انشاء اللہ تعالیٰ کامیاب ہو جاؤں گا. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.